السلام علیکم ناظرین۔ ایک روایت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب طالوت حضرت شموئیل علیہ السلام سے رخصت ہو کر اپنے تمام غازیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو ایک روایت میں ہے کہ طالوت کے ہمراہ 80,000 آدمی تھے جو طالوت کے ساتھ لڑنے کو گئے، اور کچھ مخبروں نے جا کر جالوت کو خبر پہنچائی۔ وہ یہ خبر سنتے ہی ناہنجار کمر باندھ کر اور اپنا لشکر جرار لے کر مستعد جنگ ہو گیا، اور ادھر قوم بنی اسرائیل طالوت کے ہمراہ کوچ کرتی ہوئی چلی جاتی تھی۔ جب کچھ دور پہنچی تو طالوت نے ان سے اسی راستے میں مخاطب ہو کر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پس جدا ہوا طالوت اپنی فوجیں لے کر تو اس نے اپنی فوجوں سے کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو آزمانے والا ہے ایک نہر سے، پس جس نے پانی پیا اس کا وہ میرا نہیں ہے، اور جس نے اس کو نہ چکھا وہ میرا ہے، مگر جو کوئی بھرے ایک چلو پانی اپنے ہاتھ سے پھر پی گئے اس کا پانی، مگر تھوڑے ان میں سے یہ کہہ کر وہ چلے، بعد قطب نازل بیاباں کے درمیان فلسطین کے وہ نہر ملی، پانی اس کا نہایت صاف و شفاف مثل آب حیات کے تھا۔ کچھ لشکروں نے باوجہ مارے پیاس کے باوجود منع کرنے کے طالوت بادشاہ کے اس نہر سے پانی پی لیا، مگر تھوڑے لوگوں نے پانی نہیں پیا اور وہ پیاسے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پس پی گئی قوم پانی اس کا مگر تھوڑے لوگ جنہوں نے ان کی ممانت نہ سنی، انہوں نے زیادہ اور پیاس بڑھائی، اور وہ جتنا پانی پیتے اتنی ہی اور پیاس ان پر غالب ہوتی۔ تب ناچار ہو کر طالوت نے ان کو رخصت کر دیا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پانی پیتے پیتے زبان ان کی باہر نکل پڑی تھی اور ان کے پیٹ پھول گئے، پھر وہ اسی حالت میں مر گئے۔ اور جن لوگوں نے موافق حکم طالوت کے ایک قطرہ بھی پانی نہ پیا وہ نہایت آرام سے رہے۔ قرآن مجید کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ کل آدمی طالوت کے ساتھ 80,000 تھے، اور اس میں 313 جالوت کی لڑائی میں رہے، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بھائی وغیرہ بھی لشکر کے ساتھ تھے۔ راستے میں لشکر کے ساتھ آتے وقت 3 پتھر ملے، وہ کہنے لگے کہ ہم کو بھی اٹھا لے جاؤ اور ہم جالوت کو ماریں گے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں کو اٹھا لیا۔ اوپر طالوت کے لشکروں نے کہا کہ ہم جالوت بادشاہ کے مقابلہ میں بہت تھوڑے ہیں، اور جالوت بادشاہ کا لشکر بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان میں بعض متوکل علی اللہ بھی تھے، وہ کہنے لگے کہ اگرچہ ہم تھوڑے ہیں مگر ہمارا خداوند قدوس مددگار و ناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَم مِّن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، بہت جگہ جماعت تھوڑی غالب ہوئی بڑی جماعت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب سب جالوت بادشاہ کے مقابلے میں آئے تو کہنے لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا بَرَزُوا الْجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے، بولے یعنی طالوت کے لشکری لوگ، اے رب ہمارے ڈال دے ہم میں جتنی مضبوطی ہے، اور ٹھہرا ہمارے پاؤں اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر۔ جالوت نے جب طالوت کے لشکر کی طرف دیکھا اور ان کی دلیری پر متعجب ہوا، اور پھر اس کو شرم آئی اس بات سے کہ ہم 1,00,000 آدمی جری ہیں، ان 313 آدمی ضعیف کے ساتھ ہم کو لڑنا کچھ جواں مردی نہیں۔ پھر اس نے طالوت کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جو سپاہی تو لڑنے کو لایا ہے یہ میرے لڑنے کے قابل نہیں، بہتر یہ ہے کہ خیال باطل چھوڑ دے اور میری اطاعت قبول کر، اور اگر تو یہ نہیں چاہتا تو پھر میرا سامنا کر اور میدان میں آ۔ یہ سن کر طالوت نے حکم کیا اپنے لشکریوں کو کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جالوت مدود کا سر کاٹ کر جلدی لے آئے، اور پھر جالوت مدود کو کہلا بھیجا کہ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے آئے ہیں، تو یہ مت گمان کر کہ سپاہی میرے قلیل تعداد میں ہیں اور تیرا لشکر اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھ خدا میرا بزرگ ہے اور وہ مجھ کو غالب کر دے گا تجھ پر، اور ایسا بہت ہو چکا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑی جماعت غالب ہوئی ہے بڑی جماعت پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ پاس ناگاہ ایک لحظ کے بعد ایک جوان مہیب شکل دیو ہیکل تمام سلاح پوش گھوڑے پر سوار، چوب نیزہ تلوار ہاتھ میں لے کر مخالف لشکرگاہ سے برصف قاضا کھڑا ہوا، اور ایک آواز مثل گدے کے مارا اور کہا، میں جالوت ہوں اور تم سب کو کافی ہوں، تم لوگ میرے سامنے آتے جاؤ۔ اس بات کا سن کر طالوت نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ تم میں کوئی ہے جو اس مردود کا سر کاٹ کر لے آئے تو اس کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی بیاہ دوں گا۔ آخر کسی نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ یہ دیکھ کر طالوت بہت سست ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب جالوت لین ہم پر حملہ کرے گا، اور قوم بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے میں
بڑھتے نہیں۔ یہ کہہ کر خود چاہا کہ اس مردود سے جا کر لڑے۔ اسی وقت ایک نوجوان نہایت قوی نے اپنا سر پر خود رکھ کر لباس حریر پہن کر ایک چوب ہاتھ میں لے کر طالوت کو آ کر سلام کیا اور کہا تم کچھ اندیشہ مت کرو، خاطر جمع رکھو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں جالوت سے لڑوں گا اور انشاءاللہ اس کو مار ڈالوں گا۔ طالوت بولا کہ تم کس قوم سے ہو اور تمہارا کیا نام ہے؟ وہ بولے کہ میں اسرائیلی ہوں اور میرا نام داؤد ہے اور میرے 6 بھائی ہیں آپ کے لشکر میں۔ اس نے کہا کہ تم نے کبھی اول لڑائی کی ہے؟ وہ بولے اکثر میں سبا اور درندوں سے لڑا ہوں۔ اسی وقت 2 برادران کے طالوت کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے طالوت سے کہا کہ اے طالوت، داؤد کبھی کسی لشکر سے نہیں لڑا، وہ جو کہتا ہے حضور غلط ہے، اس نے تو کبھی لڑائی نہیں دیکھی، اور وہ جالوت مردود بڑا لڑنے والا ہیکل ہے اور وہ جنگ آزمودہ ہے، اس سے یہ کیوں کا لڑ سکے گا؟ پس طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک ذرہ پہنائی اور وہ ذرہ ان کو حضرت شمویل علیہ السلام نے دی تھی کہ یہ ذرہ جس کے جسم پر صحیح آئے گی وہی لڑائی فتح کرے گا اور وہی بادشاہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ طالوت نے خواب میں دیکھا تھا کہ جس کے بدن میں یہ ذرہ موافق آئے گی اس کے ہاتھ سے جالوت بادشاہ کافر مارا جائے گا۔ بہر صورت وہ ذرہ ہر ایک کو پہنا کر دیکھی، کسی کے بدن میں پوری نہ آئی، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ذرہ کو پہنا تو ان کے بدن میں وہ بالکل ٹھیک آئی، اور پھر طالوت نے ان سے کہا کہ تم جاؤ، جنگ میں جالوت مردود تمہارے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ پس انہوں نے عہد موقت کر کے وہ ذرہ پہن کر اور وہ 3 پتھر جو لشکر کے ساتھ آتے وقت راہ میں ملے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کو بھی اٹھا کر لے جاؤ، ہم تمہارے کام آئیں گے، اور ہم ان پتھروں میں سے ہیں اور جن پتھروں کے برسانے سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کیا تھا۔ لہٰذا ان پتھروں کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام معرکہ جنگ میں جالوت کے سامنے گئے۔ جالوت نے ان سے کہا کہ تو میرے ساتھ کون سے ہتھیار کے ساتھ لڑے گا؟ وہ بولے میں ان پتھروں سے تیرا سر توڑ ڈالوں گا۔ یہ سن کر جالوت نے متکبر لہجے میں کہا کہ ان پتھروں سے بادشاہ کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تو میرے نزدیک کتا ہے اور کتے کو پتھر سے مارنا چاہیے۔ جالوت نے کہا تو چلا جا ورنہ نہ حق مارا جائے گا، اور میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو نہایت غریب و ضعیف ایک پتھر ہاتھ میں لیے مجھ سے لڑنے کو آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میں خدا کے حکم سے لڑنے آیا ہوں، اس نے مجھ کو قوت دی ہے، تجھ کو اسی پتھر سے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر پتھر اٹھا کر اس مردود پر پھینک کر وہ مردود فوراً ہی واصل جہنم ہوا۔ اور دوسری روایت میں بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ اس پتھر کو فلاخن میں رکھ کر مارا اور پتھر جالوت کے سینے پر جا پڑا، وہاں اس کو جہنم رسید کر کے وہیں پتھر کے 2 ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا لشکر کے داہنی طرف جا گرا اور سب ہلاک کر دیا، اور دوسرا ٹکڑا لشکر کے بیچ میں گرا اور وہ سب درہم برہم ہو کر کوئی کہیں بھاگا اور کوئی جہنم رسید ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ، بس شکست دی قوم بنی اسرائیل نے قوم جالوت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور مار ڈالا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ماشاءاللہ تمہاری بڑی قوت ہے، تم نے اکیلے ہی جالوت کو مار ڈالا اور اس کے لشکر کو بھی شکست دے دی، اور میں کیا طاقت رکھتا ہوں کہ میں اس کو مار ڈالوں۔ ایک تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے باپ کو بلا کر کہا کہ تم اپنے بیٹے کو مجھ کو دکھاؤ۔ ان کے باپ نے اپنے 6 بیٹوں کو دکھلایا جو بڑے جسم اور قد آور تھے، اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ دکھایا کیونکہ وہ زیادہ قد آور نہ تھے اور وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت شمویل علیہ السلام نے پھر ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم جالوت کو مارو گے؟ انہوں نے کہا بے شک میں ضرور ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے بعد وہ جالوت بادشاہ کے سامنے گئے اور وہیں 3 پتھر انہوں نے اپنے فلاخن میں رکھ کر مارے۔ ادھر جالوت کا سر کھلا تھا اور تمام بدن لوہے کی ذرہ میں غرق تھا، اور وہ پتھر اس کے سر میں جا کر لگے اور اس کے پیچھے سے نکل گئے، اور بعد فتح لڑائی کے طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ ہو گئے۔ اس واقعہ کو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنز دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔